بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں میدان کربلا کے سب سے ننھے شہید، سب سے ننھے شہزادے کی شہادت کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ میدان کربلا میں کس صبر و آزمائش کی گھڑی تھی۔ ایک ننھے سے بچے کو بھی ظالموں نے نہیں بخشا۔ تو پیش خدمت ہے ننھے شہزادے، ننھے شہید کا دل خراش واقعہ۔ دوستو، جب حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی، حضرت علی اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، وہ جب شہید ہو گئے، اب چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے بدن پر ہتھیار لگانے شروع کیے۔ اسی وقت حضرت زینب نے پکارا، بھیا ذرا جلدی آئیے، آپ نے بے چین ہو کر چلے۔ حضرت علی اکبر کی موت نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، آنکھوں کی روشنی کم کر دی تھی۔ آپ کے صرف دو بچے، ایک زین العابدین، دوسرے علی اصغر باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے زین العابدین بیمار تھے اور علی اصغر 6 مہینے کے شیر خوار دودھ پیتے بچے تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید زین العابدین شدت پیاس سے چل بسے۔ آپ نے حرم کے خیمہ میں داخل ہو کر پوچھا، کیا بات ہے بہن؟ حضرت زینب نے جواب دیا، علی اصغر کا آخری وقت آ پہنچا، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، اگر اس بچہ کو پانی نہ ملا تو یہ 2 گھڑی بھی نہ جیے گا۔ متواتر صدمات، لگاتار صدمات اور بھوک پیاس سے حضرت شہر بانو کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ سے بھی بے کس اور مجبور دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگا۔ میرے عزیز و اقارب بھوکے اور پیاسے دنیا سے رخصت ہو گئے، پانی ہی مانگتے چلے گئے اور میں انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دے سکا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی یہی مرضی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ہاں خدا کی یہی مرضی ہے، اس لیے مجھے تسلی ہے۔ میں نے اپنے رفیق حیات سے کہا تھا کہ وہ اس مصیبت کے وقت میرا ساتھ چھوڑ دے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ ذرا انہیں بلا لو، میں پھر ایک دفعہ سمجھا دوں۔ حضرت زینب، میں شہر بانو کو جانتی ہوں، وہ زندگی بھر آپ کو ساتھ نہ چھوڑیں گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میرا ساتھی کیا رہ گیا ہے؟ گھڑی بھر کا مہمان ہوں، سر پر قضا منڈلا رہی ہے، تم ذرا انہیں بلا لاؤ۔ حضرت شہر بانو ایک طرف غمگین و حزین بیٹھیں، حضرت علی اکبر کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھیں۔ علی اصغر ان کے گود میں تھے۔ حضرت زینب نے جب ان سے جا کر کہا، بھیا تمہیں بلا رہے ہیں، تو انہوں نے اٹھنا چاہا، لیکن اس قدر کمزور ہو چکی تھیں کہ اٹھ نہ سکیں۔ حسرت سے حضرت زینب کو دیکھ کر رہ گئیں۔ حضرت زینب نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اٹھ کر چلیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، جلدی جلدی آنسو پوچھتی جاتی تھیں تاکہ امام کے سامنے روتی ہوئی نہ پہنچیں۔ لیکن جب وہ امام کے سامنے پہنچی اور امام نے انہیں دیکھا تو ان کی غم زدہ صورت دیکھ کر انہیں سخت صدمہ ہوا۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شہزادی، آج میری وجہ سے تم بھی مبتلا مصیبت ہوئیں۔ حضرت شہر بانو نے جواب دیا، نہیں، میری بدبختی کا اثر آپ پر اور آپ کے خاندان پر پڑا ہے۔ میں وہ بدقسمت ہوں جس کا اپنا خاندان تباہ ہو گیا تھا۔ آپ کے خاندان میں آ کر پناہ لی تھی، لیکن میری نحوست یہاں بھی نہ گئی، آپ کے خاندان کو بھی تباہ کرا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ایسا مت کہو، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ غم، یہ میری قسمت میں لکھے تھے۔ شہادت میرے لیے مقدر کر دی گئی تھی، تم اپنی خوشی سے میرے شریک غم ہو گئیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم اپنے جگر گوشوں کو لے کر اپنے لوگوں میں چلی جاؤ، لیکن تم نے گوارا نہ کیا۔ اب میں پھر کہتا ہوں کہ تم اس وقت چلی جاؤ۔ حضرت شہر بانو سے ضبط نہ ہو سکا، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ انہوں نے کہا، مجھے آپ سے نہ صرف محبت ہی ہے بلکہ عقیدت بھی ہے۔ اگر آج میرے 10 بیٹے ہوتے تو خدا کی قسم 10 بیٹوں کو آپ پر قربان کر دیتی۔ میں عورت ہوں، عورت کی محبت سخت ہوتی ہے، کیا کروں، میرے دل کو صدموں کا احساس ہوتا ہے، اس لیے گوشوں میں چھپ چھپ کر رو لیتی ہوں، ورنہ میں یہ چاہتی ہوں کہ دنیا بھر کے رنج و الم مجھ پر نازل ہو جائیں اور آپ کے دل کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ حضرت امام حسین، مگر میری خواہش تھی کہ تم اب بھی یہاں سے چلی جاؤ، اپنے بچوں کو ساتھ لے جاؤ، یقین ہے کہ سنگ دل کوفی تم سے تعرض نہ کریں گے۔ حضرت شہر بانو، مگر آپ کے قدموں سے جدا ہونا مجھے گوارا نہیں، آپ مجھے مجبور نہ کریں، میں اپنی قسمت کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو دیکھا، وہ بھوکے اور پیاسے تھے، حسرت بھری نگاہوں سے امام کو دیکھ رہے تھے۔ امام تڑپ گئے۔ انہوں نے حضرت شہربانو کو مخاطب کر کے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ تمہارا یہ بچہ کس قدر تکلیف میں ہے؟ حضرت شہربانو، دیکھ رہی ہوں، یہ بھی کوئی دم کا مہمان ہے، مگر مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا تمہیں نیک اجر دے، تم بڑی ہی ضابط اور مستقل مزاج ہو۔ اچھا لاؤ، میں اس بچہ کو لے کر لشکر دشمن میں جاؤں اور ان سنگ دلوں کو اس معصوم کی حالت دکھاؤں اور اس کے لیے پانی کی درخواست کروں۔ امید تو نہیں کہ وہ پانی دیں گے، مگر حجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت شہربانو نے حضرت علی اصغر کو امام کی گود میں دیا۔ امام بچہ لے کر باہر آئے۔ حضرت گھوڑے پر سوار ہوئے اور معصوم و مظلوم علی اصغر کو کندھے سے لٹکا کر لگا کر لشکر دشمن کے قریب آ کر فرمایا، اے عمر سعد، اے بانی ستم، تو خوب جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور تو باطل کی پیروی کر رہا ہے، اور ظالم و صفاق نے میرے جگر گوشوں کو میرے سامنے شہید کرا دیا۔ میں نے اف نہیں کی، بیعت سے مجھے انکار ہے۔ اگر تیری نظر میں مجرم اور خطاوار ہوں تو میں ہوں۔ میرے بچوں نے تیرا کیا قصور کیا ہے؟ دیکھ، یہ ننھی سی جان پانی کے لیے تڑپ رہی ہے، اس بچہ کی کیا خطا ہے؟ اگر تم چند قطرے پانی کے دے دو تو نہر فرات میں کچھ کمی نہ آ جائے گی۔ ابھی عمر سعد نے کوئی جواب نہ دیا تھا کہ بدبخت اور شقی حرملہ بن کاہل نے تاک کر ایسا تیر مارا کہ معصوم حضرت علی اصغر کے حلق میں ترازو ہو گیا، حلق میں اتر گیا۔ بچہ ایک دم سہم کر سید الشہداء کے بازو سے لپٹ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکا کر دیکھا تو حضرت علی اصغر کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور وہ دم توڑ رہے تھے۔ آپ کو سخت رنج و قلق ہوا۔ آپ نے بچہ کے گلے سے تیر نکالا۔ تیر نکلتے ہی خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے دامن سے خون صاف کیا۔ بچہ نے حسرت سے امام کو دیکھا اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل داغدار پاش پاش ہو گیا۔ آپ اپنے جگر گوشے کی لاش لے کر واپس آئے اور حضرت زینب کی گود میں دے کر کہا، اب کبھی تمہارے اس بچہ کو پیاس نہ لگے گی۔ حضرت زینب کا دل بھر آیا۔ زخمی سینہ پر ایک اور چوٹ لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ حضرت زینب نے اصغر کی ننھی لاش حضرت شہربانو کی گود میں ڈال دی اور سبکیاں لیتے ہوئے کہا، مبارک ہو، یہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت شہربانو کا دل دہل گیا، ہل گیا۔ انہوں نے اپنے پارے دل کو گود میں لے کر کہا، خدا کا شکر ہے، لیکن دل کا اللہ ہی مالک تھا۔ ضبط کرنا چاہتی تھی لیکن نہ ہوتا، آنسو امڑے چلے آ رہے تھے۔ آخر زار و قطار رونے لگیں، روتی جاتی تھیں اور چپکے چپکے کہتی جاتی تھیں، بیٹا تم بھی مجھے اس دشت غربت میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، میری گود اور تمہارا جھولنا خالی ہو گئے، افسوس۔ حضرت زینب اور دوسرے حرم اہل بیت بھی قریب بیٹھی رو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نے دوسرے کو تسلی دینی شروع کی، کیا قیامت کی گھڑیاں تھیں کہ جگر پاروں کی موتیں سینوں کو چھلنی کر رہی تھیں، دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، فرتے رنج و قلق سے مبہوت ہو کر رہی تھی، لیکن پھر بھی ضبط و صبر کرتی تھیں۔ دوستو، یہ حضرت علی اصغر ننھے شہید کا دل خراش واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اہل بیت کے شہیدوں کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ظالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کے ہمت و حوصلہ اور عزم و ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیو، اس طرح کے واقعات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں جا کر آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔